الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق بلغ رسول النبی الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم پورے سلسلے زندہ نوازی کے مریدین، خلفائے کرام، ہمارے پیر بھائی اور تمام عاشقان، اور یوٹیوب میں اور گوگل میٹ میں تمام جو دیکھ رہے ہیں، تمام کو اس فقیر زندہ نواز کی طرف امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اپنی جگہ پہ خوش و خرم رہیں گے۔ آج قرآن کی مشہور معروف آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرأت کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی شرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی شرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ نزول ہو گیا قرآن طفیل بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن طفیل بسم اللہ، ہوا ہے تکمیل ایمان طفیل بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن طفیل بسم اللہ، یہ جان میں آ گئی ہے جان طفیل بسم اللہ، یہ جان میں جان آ گئی ہے طفیل بسم اللہ، نکل گئی دلی ارمان، نکل گئی دلی ارمان طفیل بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن طفیل بسم اللہ، ہمیشہ برکت و رحمت نزول ہوتی ہے، ہمیشہ برکت و رحمت نزول ہوتی ہے، یقین مانے ناداں، یقین مانے ناداں طفیل بسم اللہ، یقین مانے ناداں طفیل بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن طفیل بسم اللہ، بلائیں بھاگ نکلتی ہے سر جھکائے ہوئے، بلائیں بھاگ نکلتی ہے سر جھکائے ہوئے، کہ جس گھر میں بھی ہوئی عنواں، کہ جس گھر میں بھی ہو عنواں طفیل بسم اللہ، کہ جس گھر میں ہو عنواں طفیل بسم اللہ، ہوا ہے تکمیل ایمان، ہوا ہے تکمیل ایمان طفیل بسم اللہ، وہ راز گنج خفی سے ہے دل میرا مخمور، وہ راز گنج خفی سے ہے دل میرا مخمور، پیا ہوں ساغر عرفاں، پیا ہوں ساغر عرفاں طفیل بسم اللہ، ہوا ہے تکمیل ایمان طفیل بسم اللہ، رگے گلو سے بھی نزدیک تر دور نہیں، رگے گلو سے بھی نزدیک تر ہے دور نہیں، ملا ہے حشر کا ساما، ملا ہے حشر کا ساما طفیل بسم اللہ، ملا ہے
حشر کا ساما تو پھیلے بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن تو پھیلے بسم اللہ، ہوئی ہے اولیاء اللہ پر خدا کی قسم، ہوئی ہے اولیاء اللہ پر خدا کی قسم، نگاہے رحمت رحمہ، نگاہے رحمت رحمہ تو پھیلے بسم اللہ، نگاہے رحمت رحمہ تو پھیلے بسم اللہ، ہوا ہے تکمیل ایمان تو پھیلے بسم اللہ، جدا نہیں ہے مگر تارے دم سے آٹو پہر، جدا نہیں ہے مگر تارے دم سے آٹو پہر، ہوئی ہے طلب میری احسان، ہوئی ہے طلب میری احسان تو پھیلے بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن تو پھیلے بسم اللہ، ہمیشہ تھا یہی مہتاب شاہ کے ورد و زبان، ہمیشہ تھا یہی مہتاب شاہ کے ورد و زبان، ہوا خدا بھی مہرباں، ہوا خدا بھی مہرباں تو پھیلے بسم اللہ، ہوا ہے تکمیل ایمان تو پھیلے بسم اللہ، رہے گا کیوں نہ زباں پہ ہمیشہ پیر عادل، رہے گا کیوں نہ زباں پہ ہمیشہ پیر عادل، بنا ہوں میں بھی تو انسان، بنا ہوں میں بھی تو انسان تو پھیلے بسم اللہ، نزول ہو گیا قرآن تو پھیلے بسم اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرے رسول اللہ، پیر عادل میرے ولی اللہ، زندہ نواز میرے ولی اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ وعدے کے مطابق آپ کے سامنے ام القرآن کے بارے میں آج آپ کے سامنے ہم پیش ہونے جا رہے ہیں، اس فقیر زندہ نواز کے لیے بھی دعا فرما دیجئے، اور یہ ام القرآن کیا ہے سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں کہ اس سفر میں آپ تمام کا ساتھ، آج 10 منٹ کا بھی وقت لوگوں کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن اس فقیر زندہ نواز کے قافلے میں آپ لوگ قدم بہ قدم چل رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طویل ہر کی مراد کو پوری کر دے مولا، خاص کر کے صوفیاء کرام کے راستے پر جو ہم نے قافلے کو آغاز کیے، اس قافلے کے اندر ہمیں کافی صوفیاء کرام کی ضرورت ہے، اسی کی بابت جو ہمارے سرکار پیر اعظم بجاب رحمۃ اللہ علیہ نے اور میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو علم ہمیں پیش کیا، من و عین آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ابتدا قرآن کے اندر ایک بڑی مشہور و معروف آیت ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے ہر چیز بسم اللہ سے آغاز ہے، علماء کرام سے اس کے بارے میں بے حد بیانات آپ کے سامنے سنے ہوں گے، نشر ہوا ہوگا، لیکن اس فقیر زندہ نواز کے ساتھ صوفی بیان سنیں انشاءاللہ یہ کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے جسم کے اندر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے جسم کے اندر بسم اللہ یعنی ابتدا کس طرح کیا جائے، جیسا کہ نماز 5 وقت، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اسی طرح مرید ہونے کے لیے 5 مراد، یعنی دوسرا زبان کو پانا، اپنے چہرے کو دیکھنا، اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنا، اور اللہ کے مہمان سے ملنا، اور ہمارا آخری
ٹھکانہ کہاں ہے، اس کو اپنے پیر سے پانا۔ اب جو ہے 5 پوائنٹ جو صوفی بننے کے لیے، وہ ہے اپنے ہاتھ کو ید اللہ، اللہ کے ہاتھ کرنا، اپنے آنکھ کو بصیر اللہ کرنا، اپنے کان کو سمیع اللہ کرنا، اور اپنے قلب کو قلوب اللہ کرنا، اور اپنے زبان کو لسان اللہ کرنا۔ یہ 5 اگر پوائنٹ ہے تو آپ صوفی بن سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ مہینہ سلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سر العزیز کا مہینہ ہے، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ، یعنی صوفیاء کرام کے نزدیک سب سے بہترین معجزہ ہے ید اللہ، یعنی آپ نے اپنے ہاتھ کو اتنا پاک و صاف کر دیا کہ آپ نے اس ہاتھ سے سیاح لامکان، نازش ہر دو جہاں، احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ آپ لوگ بولیں گے یہ کیا نئی بات ہے، یہ 550 ہجری کی بات ہے، جید علماء کرام نے اپنے کتابوں میں اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، لیکن یہ صوفیاء کرام کی بات ہے۔ تو 550 ہجری کی بات ہے، سید المفسرین سید سلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا دل ہوا کہ ہم مدینہ جائیں گے، اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ اب جب پیر جائیں گے تو مریدوں کے سامنے ارمان رکھیں گے، تو یقین کامل ہے مرید بھی وہ اپنے پیر کے ساتھ جانا بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی سفر جب پیر کے ساتھ ہوگا تو سب سے اعلیٰ اولا سفر۔ تو مریدوں نے تو جی جان سے، اور وہ بھی مدینے کا سفر اور کعبۃ اللہ کا سفر، بہت خوشی سے تمام نے جو ہے قافلہ، اس زمانے میں کوئی جو ایسی ہمارے پاس ریل گاڑی، بس اور ٹرین اور جیسے پلین نہیں تھا، اس زمانے میں اونٹوں کا سفر یا گھوڑوں کا سفر تھا، تو وہ قافلہ بن کر چلتا تھا۔ یہ ایک قصہ طویل ہے، ہمارے گوگل میٹ کے اندر بھی، یوٹیوب کے اندر اس کو بیان کرنا ناممکن ہے، تو مختصراً آپ کے سامنے عنوان حقیقت کو بیان کرنا میرا مقصود ہے۔ تو کسی طرح بھی آپ سرور انبیاء، صاحب الاولاق، احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، السلام علیکم یا جدی بولتے ہیں، اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی، یعنی آپ سید و سادات تھے، السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور وہاں سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے آل میں تمہارے کو وعلیکم السلام کہتا ہوں۔ اب سلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، اے میرے جد، یہیں میری بات آپ سے خاتمہ نہ ہوگا، میں بے حد خوش ہوں کہ آپ نے میرے سلام کا جواب کیا۔ اور یہ بھی ایک صوفی پوائنٹ یہی کہ کسی بھی مزار پر آپ جائیں گے، جو صاحب ولایت اور صاحب حقیقت ہوتا ہے، اس کو صاحب مزار سے سلام کا جواب ملتا ہے۔ تو یہ ہمیں سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، احمدی مجتبی محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے بات کا ثبوت ملتا ہے۔ سلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، اے میرے جد، میں اس بات پر یہیں سے مطمئن نہیں ہونے والا ہوں، میں روز میرے روح کو ہمیشہ التجا کرتا تھا کہ میں آپ کے پاس بھیج دوں، اور آپ کے پاس سلام کر کے آتا تھا میرا روح۔ تو یہ پوائنٹ بھی نظر کیجئے، جو ہمارے فقیروں کے جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ اپنے روح سے ملنا، تو روح کو تو سلطان عارفین نے اپنے روح سے ملے تھے، یہ اس کا ثبوت جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے ثبوت، تو یہ ثبوت اس کلاس میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سلطان عارفین الشیخ احمد الکبیر رحمۃ اللہ علیہ کا روح آپ کے تابع تھا،
ہمارا روح ہمارے تابع نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ صوفی بننا ہے تو اپنے روح کو اپنا تابع بنانا پڑے گا۔ تو اپنے روح کو سیاح لامکاں، نادش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیج کر سلام بھیجتے تھے۔ آج کیا بولتے ہیں کہ میں بدن سے آیا ہوں، یعنی اللہ کے مسجد سے، جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، میں ہمیشہ اقیم الصلاح نماز قائم کرنے والا ہوں، اب آیا ہوں اور اس میں ہاتھ اٹھانے والا ہوں، یہ ہاتھ میرا پاک و شفاف ہو گیا ہے۔ اے سید ثقل، اے نبی ثقلین، سیاح لامکا، نازش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری التجا ہے کہ میں آپ کے زمانے میں پیدا نہ ہوا، اب میں 550 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں، آپ کا ولد ہوں، آپ کا آل ہوں، مجھ پہ مہربانی کر دیجئے کہ آپ کے ہاتھ مبارکہ آپ کے قبر کے باہر لائیے۔ سرور انبیاء، آج لوگ بولتے ہیں کہ لوگ جو پردہ کر گئے ہیں، لیکن میرے آقا سیاح لامکاں، نادش ہر دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنا ہاتھ کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو چومنے والے سلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سرودیز ہے۔ تو اس سے پتا چلا جب آپ کا ہاتھ اعلیٰ اولا ہوگا تو کوئی بھی مزار میں جائیں گے، یقین کامل ہے آپ کی التجا کو پورا کیا جائے گا۔ آپ اس بزرگ سے، جیسا کہ حیات میں اپنے پیر سے آپ جس طرح ملتے ہو، اسی طرح بعد پردہ بھی اپنے پیر سے تم مل سکتے ہو۔ یہ بتلا رہے ہیں سلطان العارفین، عارفوں کے سلطان، ان سے بڑھ کر کوئی عارف دنیا میں پیدا نہ ہوا، نہ ہوگا قیامت تک۔ آپ کی بات ہے اور آپ کی بات کو سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دیا۔ تو یہ القرآن، یعنی القرآن یعنی اپنے جسم کے اندر یہ ہاتھ جس کا ید اللہ ہو جاتا ہے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں سورہ فتح میں کہہ رہا ہے، اسی کے لیے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کی رحمان کی بھی صفت ہے، رحیم کی بھی صفت ہے۔ لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں القرآن، یعنی پچھلے کلاس میں بھی کہا، قرآن کے جیسا آج تک کی کتاب آیا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اس کو لانے والا بھی زندہ ہے۔ تو یقین کامل ہے ہمیں قرآن کو پکڑنا پڑے گا۔ صوفی بننا ہے تو ہمیں ضروری ہے کہ قرآن پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو قرآن کی اندر ہی موجود ہے، کیا موجود ہے؟ آپ کو صوفی بننا، آپ کو پاک بننا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں فتح چاہتے ہو تو کہہ رہا ہے اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بک جاؤ، اور بک جانے کے بعد آپ کا بکا ہوا ہاتھ کبھی خراب نہ ہوگا۔ دنیا کے ساتھ اگر جاؤ گے تو وہ ہاتھ دے دو گے تو خراب ہو جائے گا، پیر کے ساتھ جس نے ہاتھ دے دیا وہ نور علی نور ہو گیا، اس کا دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اس زمانے کے اندر بھی، پہلے زمانے میں بھی، آئندہ زمانے میں بھی۔ تو اس کے لیے ہم تمام کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک چھوٹا سا عمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب پیر کے ساتھ ملنے کے بعد ہم یہاں وہاں اپنے ہاتھوں کو لگا لیتے ہیں، جس سے اس میں فنائیت آ جاتی ہے، اس میں بقائیت چاہیے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن المجید فرقان الحمید اللہ نے ہمارے کو دیا ہے، اس کو جتنا ہو سکے صبح اٹھتے ہی وقت، اول وقت میں، صبح الصباح الخیر، یعنی تہجد کے وقت میں یا صبح نماز کے بعد کم سے کم 10 منٹ 40 دن آپ لوگ اپنے قرآن کو پکڑیں گے، اس ہاتھ سے پکڑ کر اپنے بس قرآن کو پکڑ لیں گے۔ جیسا مقناطیس میں، مقناطیس سے اگر کیلی لگ جاتی ہے تو کیلی میں مقناطیسی پاور آ جاتی ہے۔ آپ کو پاک کرنا ہے، سمجھ لینا ہے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے، اور بھی لوگوں کو کاروبار نہیں ہے، برکت نہیں ہے، قرض
دار ہے، کھانا کھانے میں برکت نہیں ہے، تو سب کچھ کے لیے ضروری ہے ہاتھ صحیح ہونا، کیونکہ اس ہاتھ سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس ہاتھ سے ہم نہا رہے ہیں، اس ہاتھ سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، گاڑی بھی چلا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو یہ ہاتھ ہمارا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہ پاک ہونے کے لیے ہمیں ایک نسبت کی ضرورت ہے۔ پیر کے ساتھ تو ہر وقت ہمارا ہاتھ نہ ملا سکتے، لیکن یہ قرآن المجید فرقان الحمید ہمارے پاس موجود ہے، اس کو آپ 40 دن متواتر اپنے ٹچ میں، اپنے نسبت میں رکھیں گے، ہمیشہ رکھیں گے، یقین کامل ہے آپ کا ہاتھ نور اللہ نور ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ میں پھر بربادی نہ رہے گا، یہ ہاتھ میں دعا ہی دعا رہے گا۔ جب نماز پڑھیں گے، آج ہمارے لوگوں کو، مسلمانوں کو خاص کر کے نماز پڑھنے کی دل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ہاتھ سے ہم گندا کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کے اندر ہمیں نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، ہمارے گھروں میں جو قرآن ہم کو رکھا ہوا ہے، لیکن وہ قرآن جو پاک و شفاف ہے، ہر چیز اس میں معجزن ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں برکت ہے، اس میں عزت ہے، اس میں عافیت ہے، اس میں وسیلہ ہے، اس میں خلیفہ ہے، اس میں مریدی ہے، اس میں عرفان ہے، اس میں اللہ کے معراج ہے، اللہ کے رسول کا معراج ہے، تمام مقام ہے، ام القرآن ہے، آپ کے پاس جو مقتیات ہے، 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، تمام کا ثبوت قرآن المجید فرقان حمید ہے۔ اس کو اپنے ضابطۂ عمل میں اپنے پاس اگر آپ اس کو ہم تن کر لیں گے، خاص کر کے اپنے ہاتھ سے ملا لیں گے، یقین کامل ہے یہ ہاتھ میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی، جب آپ کھاؤ گے اس میں نور اللہ نور ہو جائے گا۔ جس کے لیے دکن کے شہنشاہ، بندے نواز، گیس و درات، بلند پرواز حسینی گلبرگہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رزق حلال، عقل کمال، درد نے دل بس اللہ اللہ۔ تو اس کے اندر رزق حلال کے لیے شرط یہ ہے کہ کھانا کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہم جانور نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں کہ منہ سے کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں ہاتھ سے۔ تو یہ ہاتھ کا نوالا اگر وہ کیسا بھی ہو، اس میں زہر بھی ہو، وہ زہر بھی باطل ہو سکتا ہے، وہ زہر بھی باطل ہو سکتا ہے، لیکن ہاں آپ کا ہاتھ پاک ہونا چاہیے، ہاں آپ کا ہاتھ پاک ہونا چاہیے۔ وہ پاک نوالا جب آپ بسم اللہ بول کر کھائیں گے، یقین کامل ہے اس سے جو خون پیدا ہوگا، تو اس کے لیے 40 دن کی ضرورت ہے۔ آپ کے تمام خون کو فلٹر کرنے کے لیے 40 دن کی ضرورت ہے کہ نطفتن مزقتن، یعنی ایک نطفہ کو مزقتن بننے کے لیے تو 40 دن کی ضرورت ہے۔ تو اسلامی قوانین کے مطابق ہم کو صوفیاء کرام کے بھی 40 دن کا، اگر آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، پیر کا تصور متواتر 40 دن کرتے ہیں، یہ یقین کامل 41واں دن آپ میں وہ پیر کا تصور یعنی ضم ہو جائے گا۔ اسی طرح 40 دن متواتر آپ بغیر چھوڑے ذکر کریں گے، آپ اس کے عادی بن جائیں گے۔ بغیر چھوڑے آپ 40 دن درود و سلام پڑھتے رہیں گے، یقین کامل آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ اسی طرح اپنے ہاتھ کو 40 دن وہ قرآن کو متواتر ہاتھ میں پکڑے۔ امید کرتا ہوں ہر قادری زندہ نوازی قرآن پڑھنے والا بھی ہے، تو جو لوگ ہے کم سے کم ایک صفحہ تو بھی پڑھ لے، ایک صفحہ تو بھی پڑھ لے، کیونکہ اسی کے بارے میں انہیں سید السلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سدیس کے پیر کامل بولتے ہیں کہ بیٹا اپنے نیت میں اٹل رہنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ یہ 3 پوائنٹ ان کو بتا، ہر سال میں ایک بار ملتے تھے، لیکن پہلا پوائنٹ، اس کے بعد دوسرا تیسرا پوائنٹ بتاؤں گا کہ کس کلاس جو لمبا ہوتا جائے گا۔ تو ان کی بات تھی کہ وہ یہ ہے کہ اپنے عمل میں قائم و دائم رہنا۔ تو میں آج دوسری بات نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو آگے کی کلاس کے بارے میں بتلاؤں گا۔ بس آپ کو یہ سوچ دے رہا ہوں، یہ سمجھ دے رہا ہوں، عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی فطرت نور یہ ناری ہے۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار نہیں ہے، ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے، ہم سے جو مسافہ کرتا ہے، لوگ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمنی کرنے کا کارن کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ جماع اللہ میں اللہ موجود ہے۔ صوفیاء کرام کا قانون ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو کیوں نہیں برکت ہو رہی ہے، برکت اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن سامنے والوں سے اس کو غصہ کرنا، پریشانی کرنے کا مقصد یہ ہے کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، تو اپنی غلطی کو سدھارنا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے سب سے اول
یہ ہاتھ کو رسول اللہ سے ملنا ہے، یہ ہاتھ کو غوث الورا سے ملنا ہے، یہ ہاتھ کو اللہ سے مل رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہو گویا اللہ سے بیعت کرتے ہو۔ تو قرآن جھوٹ نہیں بولے گا، قرآن جھوٹ نہیں بولے گا، ہمارے عمل میں کوتاہی ہے تو اس کے لیے صوفیاء کرام کہتے ہیں پہلے اپنے ہاتھ کو پاک کرو۔ جو ہاتھ کو پاک کرے گا تو اس کے لیے یہ قافلہ، یہ صوفی ٹاک کا قافلہ ہمارا چل رہا ہے۔ اگر میں بھی یہ صوفی ٹاک کا قافلہ بنا کر آپ کو گمراہ کروں، ایسے تو آج کل تو من گھڑت عرفان تو چل رہا ہے، میں اس کے بارے میں اس کا قائد بھی نہیں ہوں اور اس کے بارے میں میں بولنا بھی نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ وہ عرفان ہے، عرفان ہم کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں ہمارے ماں سلف کے اولیاء اللہ نے جو سکھایا، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ میرے سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سرکار ہمیں قرآن کا عرفان دیجئے، دوسرے عرفان کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا قائد ہوں اور قرآنی عرفان مجھے چاہیے۔ تو آپ نے یہی کہا تھا اور یہی قصہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی سلطان العارفین الشیخ احمد الکبیر رفاعی قدس اللہ سردیز کا، کہ آج سے وہ بھی بہت بڑے مولوی تھے، آپ امامت کرتے تھے سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوانی کے اندر، آپ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے فاضل بھی تھے اور بہت بڑے پیر طریقت بھی تھے۔ ان کی 11 کتاب کو اگر دیکھا جائے آج اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کہتے ہیں کہ میرے مہتاب اللہ کو ہمیشہ کہنے کی بات ہے بسم اللہ، اور اپنے آپ کو عادی کر لو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ، گھر میں بات بولنے سے پہلا بسم اللہ، ہر چیز میں بسم اللہ، بسم اللہ بالقرآن ہے۔ تو یہ اللہ کا نام اور قرآن کو پکڑو، صبح صبح اگر سونے والے ہیں تو میں کیا بولوں، لیکن اپنے کو صوفی بننا ہے، نہیں بابا میں 20 سال کا مرید، 25 سال کا مرید، 40 سال کا مرید، میں نہیں جانتا۔ یہ آپ کے لیے فقیر زندہ نواز نے یہ پیمانہ لایا ہوں، یہ پیمانے میں آپ کو عمل کر کے صوفی بنانا ہمارا مقصد ہے، لیکن آپ کو ہم جیسا بتائیں گے، جیسا گائیڈر جس طرح بتائے گا، آپ رہبر جس طرح بتائیں گے اس سے چلیں گے، یقین کامل ہے ہر عمل مکمل ہوتا جائے گا، آپ نور اللہ نور ہوتے جائیں گے اور کامیابی کے منزل پہ فائز ہو جائیں گے۔ تو کامیاب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ کو ید اللہ کرنا، تو پہلا پوائنٹ ہوگا کہ ید اللہ کرنا۔ یہ سب ہر پانچ ہے، صبح کی نماز جب تک نہ پڑھو گے تو ظہر کی نماز نہ پڑھ سکتے ہو، ظہر کی نہ پڑھو گے تو عصر کی کیا ہوگا، عصر کی نہ پڑھو گے تو مغرب کی کیا ہوگی، مغرب کی نہ پڑھو گے تو عشاء کی کیا ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی پوائنٹ ہے، پہلا پوائنٹ آپ کے ہاتھ کو سیدھا کرنا، آپ کو ہاتھ کا بولے تو اللہ کا ہاتھ بنانا، اس کو پاک کرنا ہے۔ تو پاک کرنے کا یہی ہے کہ آپ کو قرآن کو اٹھا لو اور اسی طرح پکڑ لو تو بس ہو جائے گا، قرآن کو پکڑ لینے سے آپ کا کام ہو جائے گا، اور بس آپ پہ 40واں دن آپ خود فیل کرو گے، آپ قرآن وائبریٹ کرے گا، آپ کے باڈی کے اندر گندگی کو نکال دے گا، پریشانی کو نکال دے گا، حسد کرنے والوں کے حسد کو نکال دے گا، جادو کرنے والے کے جادو کو نکال دے گا، سحر کرنے والے کے سحر کو نکال دے گا۔ یقین کامل ہے ہمیں کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے گھر میں سب سے بڑا تعویذ ہے قرآن المجید فرقان حمید، جو سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ نے، ہمارے اکابرین اولیاء اللہ نے ہم کو سکھایا۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں ہے، لیکن قرآن کو ہم نے چھوا نہیں، قرآن کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کو دھول میں ڈھیر میں ڈال کر وہ جتنا دھول میں گرے گا ہم اتنے برباد ہو جائیں گے۔ بس آپ کو اس کو دیکھنا ہے، اس کو ہاتھ لگانا ہے۔ 40 دن کا متواتر ایک دن بھی آپ سے چھوٹنا نہیں چاہیے، اگر آپ 40 دن ایک دن بھی چھوٹے گا واپس 40 دن کرنا پڑے گا، کیونکہ نطفہ تو ہے جس طرح ایک دن بھی گڑبڑ کر جائے گا تو واپس اس کا ٹریننگ ہوگا، اسی طرح شرط یہی ہے کہ 40 دن آپ کو متواتر قرآن کو ہاتھ لگانا پڑے گا، قرآن آپ سے چپک جانا پڑے گا، قرآن آپ سے مل جانا پڑے گا۔ 41واں دن قرآن وائبریٹ کرے گا، جیسا نطفہ مزغتن ہوگا، حیات ہو جائے گا، آپ کا جسم حیات ہو جائے گا۔ بعد میں بولیے گا کہ فقیر زندہ نواز کی بات، سرکار پیر عادل کی بات، سرکار زندہ نواز کی بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو ولی اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اس بات کو اور سمجھنے کے لیے مجھ سے فقیر زندہ نواز سے آپ لوگ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بھی اپنے سوالوں کو پوچھ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کا ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہم نے جو بات کیا ہم کو بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔